بعد انسان گناہ کرنے کے بعد اتنا جری ہو جاتا ہے، اتنا جرت مند ہو جاتا ہے، اتنا منہ پھٹ ہو جاتا ہے، بالخصوص آج کا انسان جب وہ گناہ کرتا ہے تو گناہ کرنے کے بعد شرمندہ نہیں ہوتا بلکہ اپنے گناہ کا اظہار کرتا ہے۔ اور اگر کوئی نیک سیرت شخص اسے کہہ دے کہ گناہ کا اظہار نہ کرو، چھپاؤ، تو پھر وہ پلٹ کے کہتا ہے جب رب سے پردہ نہیں ہے تو بندوں سے پردہ کر کے فائدہ کیا؟ وہ اتنا جری ہو گیا۔ شیطان نے یہ بات، یہ الفاظ اس کے منہ میں ڈال دیے کہ اب وہ اتنا جری ہو گیا کہ کہتا ہے جب خدا سے پردہ نہیں ہے، جب رب سے پردہ نہیں ہے تو بندوں سے پردہ کیا ہے؟ اور خدا کے بندے تو سمجھ رہا ہے، تو جانتا بھی ہے کہ تیرے منہ سے یہ الفاظ کس طرح نکل رہے ہیں، اور شریعت اسلامیہ میں ان الفاظ کا حکم کیا ہے، یہ شرعی گفتگو ہے یا غیر شرعی گفتگو ہے۔ انسان جب بالخصوص جب مسلمان بولتا ہے تو اسے بولنے سے پہلے تولنا چاہیے کہ واقعی یہ شاعر اسلام کے خلاف ہے یا اس کے منافی ہے یا اس کے مطابق ہے، اسلام کی شریعت اسلامیہ کے قانون کے مطابق ہے یا نہیں ہے۔ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے انسان کو چاہیے نا۔ اس نے تو کہہ دیا کہ جب رب سے پردہ نہیں ہے تو پھر بندوں سے پردہ کیا۔ جب ایسی بات ہے تو پھر پوری تقریر کرنے کا مقصد کیا ہے؟ رسول اللہ تو فرماتے عیب چھپاؤ، اللہ فرماتا ہے کہ عیب چھپاؤ، اور تم کہتے ہو کہ جب رب سے پردہ نہیں ہے تو بندوں سے پردہ کیا ہے؟ خدا کے بندے، رب سے پردہ اس لیے نہیں ہے کہ تم رب سے پردہ کر نہیں سکتے، اور بندوں سے پردہ اس لیے ہے کہ بندوں سے بندے پردہ کر سکتے ہیں، اس وجہ سے ہے۔ ورنہ رب کی بارگاہ میں کون ایسا شخص ہوگا جو کوئی کام چھپا سکے؟ رب کی بارگاہ میں، اور رب تو سب کچھ دیکھتا ہے، سب کچھ جانتا ہے۔ تو ہم تو بسا اوقات، اب اگر محاوروں کی بات آئے تو بہت سے ایسے محاورے ہیں ذہن میں اور جو ہمارے معاشرے میں گردش کرتے ہیں جو انتہائی غیر شرعی ہیں، اور ہم ان محاوروں کو جانچتے نہیں ہیں۔ ایک تو یہ محاورہ ہے کہ رب سے پردہ نہیں ہے تو بندوں سے پردہ۔ ایک عام محاورہ عام طور پہ بھی ہوتا ہے، اب چونکہ یہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے تو ساری دنیا میں یہ گفتگو چلی جائے، پیغام چلا جائے، معلوم ہو کہ ہم جو غلطی کر رہے ہیں وہ غلطی اصل میں ہماری اپنی ذات سے متعلق نہیں ہے، پورے معاشرے میں وہ غلطی پھیل رہی ہے۔ ایک تو یہ ہے، ایک دوسری غلطی بھی ہم کہتے ہیں عام طور پر، زبان زد عام یہ محاورہ ہے کہ کھایا پیا ساتھ جائے گا، کھایا پیا ساتھ جائے گا۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس کی گہرائی کیا ہے؟ اس کی گہرائی کیا ہے آپ سمجھتے ہیں؟ یہ قرآن کی نص کی کس قدر خلاف ہے، رسول اللہ کے فرمان کی کس قدر خلاف ہے آپ جانتے ہیں؟ آپ نے تو 2 لفظ میں کہہ دیا، 1 منٹ میں کہہ دیا کھایا پیا ساتھ جائے گا۔ آپ اس کی گہرائی سمجھ سکے؟ آپ اس کی سنگینی سمجھ سکے؟ رسول اللہ تو فرماتے، خود رب کا قرآن کہتا ہے کہ تمہارے ساتھ سوائے تمہارے اعمال کے کچھ نہیں جائے گا، اور تم کہہ رہے ہو کہ کھایا پیا ساتھ جائے گا۔ کھایا پیا تو دنیا میں ہی رہ جاتا ہے، رسول اللہ نے فرمایا تمہارے ساتھ اگر کچھ جائے گا تو تمہارے اعمال جائیں گے۔ تو یہ کیا قرآن کے خلاف نہیں ہے؟ رسول اللہ کے فرمان کے خلاف نہیں ہے؟ اور انسان کس قدر جری ہو گیا اور کہہ دیتا ہے کہ کھایا پیا ساتھ جائے گا۔ تو ایسے کئی محاورے ہیں، محاورے کہنے سے پہلے بھی انسان کو چاہیے کہ وہ سوچے۔ 2 محاورہ، ایک محاورہ اور یاد آ گیا، روزی سے روزہ ہے، یہ بھی عام محاورہ ہے نا۔ ابھی مجھے یہ یوں سمجھ لیجئے کہ یہ بات نہیں تھی کہ میں یہ محاورے پر گفتگو کروں، یہ میرا عنوان بھی نہیں تھا، لیکن ابھی گفتگو درمیان میں آ گئی ہے، اور یہ بھی یوں سمجھ لیجئے کہ ایک اصلاحی پہلو ہے کہ روزی سے روزہ ہے۔ اس کا مطلب آپ سمجھتے ہیں؟ مطلب یہ ہے کہ اگر روزی ہوگی تو روزہ رکھیں گے، تو ایسا تو نہیں ہے نا۔ انسان کہہ دیتا ہے لیکن اس کے بعد اس کی سنگینی کے بارے میں اسے معلوم نہیں ہے کہ وہ کس قدر غیر شرعی جملے اپنی زبان سے نکال رہا ہے۔ کیا روزی سے روزہ ہے؟ مطلب یہ ہے کہ جب روزی ہوگی تو روزہ رکھیں گے، حالانکہ اس کا الٹ ہے، روزہ سے روزی ہے۔ جبکہ رسول اللہ نے فرمایا روزہ رکھو صحت مند ہو جاؤ گے، روزہ رکھو روزیوں میں برکت ہوگی۔ تو ہونا یہ چاہیے کہ روزہ سے روزی ہے، آج کے انسان نے شیطانی زبان استعمال کی اور کہا روزی سے روزہ ہے۔ تو ایسے جب بھی کوئی محاورہ استعمال کرے نا تو اسے شریعت اسلامیہ کے ترازو میں، قانون اسلام کے ترازو میں تولیں
کہ میں یہ جو محاورہ استعمال کر رہا ہوں آیا یہ محاورہ صحیح ہے غلط ہے. بعض محاورے تو غیر شرعی ہوتے ہیں اور بہت سے محاورے تو ایسے ہیں کہ وہ محاورہ بولنے والا کافر ہو جاتا ہے, اسے پتہ بھی نہیں وہ کفریہ جملے ہوتے ہیں.